ڈرامہ سیریل رشتہ کیا کہلاتا ہے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ مائرہ کے خان مہر نے بھرے ہوتے ہیں، وہ بھرے منڈپ میں آ کے ابیرہ کا ہاتھ پکڑتی اور اسے کہتی کہ نیچے اترو اس منڈپ پہ، تم میری ماں بن نہیں سکتی اور نہ ہی تم میری ماں کہلانے کے لائق ہو۔ تم جس طریقے سے 8 سال پہلے مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی، ابھی بھی یہاں سے چلی جاؤ، میں اپنے باپ کی شادی تم سے نہیں ہونے دوں گی۔ یہ سن کر ابیرہ وہاں پر بے ہوش ہونے لگتی ہے۔ تبھی ارمان آ کے اسے سنبھالتا ہے اور وہ مائرہ پہ کافی چلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ اس طریقے سے بدتمیزی مت کرو، یہی تمہاری ماں بنے گی۔ جس پہ مائرہ اسے کہتی ہے کہ آپ کی پتنی بن سکتی پر میری ماں کبھی نہیں بن سکتی۔ اس ایپیسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ مائرہ کافی غصے میں آتی ہے منڈپ پہ اور ابیرہ کا ہاتھ پکڑتی اور ابیرہ سے کہتی ہے کہ آج مجھے ساری سچائی کا پتہ چل چکا ہے، تم میری ماں نہیں بن سکتی اور نہ ہی تم میری ماں کہلانے کے قابل ہو۔ جس پہ وہ بے ہوش ہو کے گرنے لگتی ہے۔ تبھی ارمان آ کے اسے سنبھالتا ہے اور کافی غصے میں مائرہ سے کہتا ہے کہ تم اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتے۔ جس پہ مائرہ اسے کہتی کہ یہ میری ماں نہیں ہے، آپ کی پتنی ہو سکتی لیکن میری ماں نہیں ہو سکتی۔ جس طریقے سے 8 سال پہلے مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی، اب بھی یہ یہاں سے چلی جائے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس ڈرامے میں آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے کہ مائرہ مہر کے ساتھ مل کر جو پلان چلتی ہے، کرش بھی ان کا ساتھ دیتا ہے کہ ان دونوں کی شادی نہیں ہونے دیتا، لیکن ارمان بضد ہوتا ہے۔ ارمان ساری حقیقت جانتا ہے اور وہ ابیرہ سے کہتا ہے کہ دیکھو ابیرہ، مائرہ جو مرضی کہتی پرے، وہ بچی ہے، تم نے اس کی باتوں پہ دھیان نہیں دینا اور نہ ہی تم نے کوئی ایسی ویسی حرکت کرنی ہے جس کی وجہ سے مائرہ پھر سے گھر چھوڑ کر چلی جائے۔ ہم نے ان کی بات ماننی ہے، بس اس کو پیار سے منانا ہے، پیار سے سمجھانا ہے، کیونکہ ارمان جانتا ہے کہ پیچھے سے اس کا جو ماسٹر مائنڈ ہے یہ کوئی اور ہے اور مائرہ کو بھڑکا رہا ہے، ہمارے خلاف اس کے کان بھرے جا رہے ہیں تاکہ ہم دونوں کی شادی نہ ہو پائے۔ دادی صاحب وہاں پر پہنچتی ہے اور ارمان سے کہتی ہے کہ دیکھو بیٹا، تم پریشان مت ہو، میں مائرہ کو منا لوں گی۔ جس پہ ارمان کہتا ہے کہ نہیں، میں خود منا لوں گا اور ابیرہ بھی میرے ساتھ ہے، اگر ابیرہ میرے ساتھ ہے تو میرے لیے کوئی بھی کام کرنا مشکل نہیں ہے۔ مائرہ مکتی سے کہتی ہے کہ مکتی، تمہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ ابیرہ میری ماں ہے؟ تو مکتی اسے کہتی ہے کہ نہیں، مجھے تو اس بات کا علم نہیں تھا، اگر مجھے اس بات کا علم ہوتا تو میں پہلے ہی تمہیں بتا دیتی۔ تو مائرہ اسے کہتی کہ تم نے مجھے دھوکے میں رکھا، تجھے سب کچھ معلوم تھا۔ تو مکتی اسے کہتی کہ تم مجھ پہ شک کر رہی ہو، آج تک میں نے تم سے کوئی بھی بات نہیں چھپائی، آج تم مجھ پہ اس طریقے سے شک کیوں کر رہی ہو؟ تو مائرہ اسے کہتی ہے کہ میں شک نہیں، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں، کیونکہ مجھے مہر آنٹی نے سب کچھ بتایا ہے اور مجھے آج پتہ چل چکا ہے کہ 8 سال پہلے میری ماں بھاگ گئی تھی مجھے چھوڑ کر، اس نے میرے باپ کو چھوڑا تھا، وہ کسی اور سے پیار کرتی تھی، اور وہ 8 سال اس نے کسی اور کے ساتھ گزارے ہیں۔ تو مکتی اسے کہتی ہے کہ میں مہر سے بات کروں گی، مہر آنٹی ہے کون جو یہ تمہیں باتیں بتاتی ہے اس طرح فضول؟ یہ سب جھوٹ ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتی اور نہ ہی کبھی وہ ایسا سوچ سکتی ہے۔ مہر صرف اور صرف ارمان سے شادی کرنا چاہتی ہے اور اسی چکروں میں وہ اس کو بدنام کر رہی ہے۔ ہماری ماں بالکل بھی ایسی نہیں ہے، ابیرہ ایک اچھی لڑکی ہے اور ارمان اسے اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ تو مائرہ کہتا ہے کہ جو بھی ہے، اب مجھے حقیقت کا پتہ چل چکا ہے، میں ان دونوں کی شادی نہیں ہونے دوں گی اور میرے جیتے جاتے وہ میرا باپ اسے اپنی پتنی مان سکتا ہے، بنا سکتا ہے، لیکن میں اسے اپنی ماں کبھی بھی سویکار نہیں کروں گی۔ یہ سن کر اسے کافی غصہ آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، پھر میں جاتی ہوں اپنی ماں سے اور ارمان انکل سے بات کر کے آتی ہوں۔ جیسے ہی وہاں پر آتی ہے تو ارمان کو سب بتا دیتی ہے کہ مائرہ آپ لوگوں کے بارے میں اس طرح سوچتی ہے اور یہ سب کچھ کوئی اور نہیں بلکہ مہر آنٹی کر رہی ہے۔ مہر آنٹی نے مائرہ کے کان بھرے ہیں۔ وہ غصے میں آتی ہے، مائرہ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تجھے جو کچھ مہر نے بتایا ہے میرے ساتھ چلو، اس کے سامنے بات کرتے ہیں۔ تو مائرہ وہاں پر نہیں جاتی لیکن ابیرہ اس کے ساتھ چلتی ہے۔ ارمان اور ابیرہ جیسے ہی مہر کے پاس جاتی ہے، مہر سے کہتی ہے کہ تم نے ہماری بیٹی کے کان کیوں بھرے ہیں، تم نے جھوٹ کیوں بولا، اس طرح کی باتیں تم نے کیوں کی؟ جس پہ وہ مکر جاتی ہے۔ مہر کہتی ہے کہ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ وہ مہر کو ہاتھ سے پکڑتی ہے اور سیدھا مائرہ کے روم پہ لے کر آ جاتی ہے، لیکن مائرہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ مائرہ کے پاس وہ جاتے ہیں، فون کرتے ہیں لیکن وہ فون نہیں اٹھاتی۔ آخرکار جیسے ہی مائرہ فون اٹھاتی ہے تو اسے بلاتے ہیں اپنے گھر۔ جیسے ہی مائرہ اپنے گھر آتی ہے تو مہر اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مہر اب بتاؤ سچ کیا ہے؟ جس پہ مہر مکر جاتی ہے۔ مہر جیسے ہی مکرتی ہے اپنی باتوں سے
تو ماہرہ اسے کہتی کہ مہر آنٹی آپ کیوں مکر رہی اپنی باتوں سے؟ آپ نے تو مجھے سچ بتایا، سچ بولنے کی ہمت کریں اور ساری حقیقت ان کے سامنے بتا دیں، اور میں ایسا کبھی بھی نہیں کروں گی۔ جو کچھ آپ نے مجھے بتایا اگر یہی سچ ہے تو میں عبیرہ کو اپنی ماں تسلیم نہیں کروں گی۔ جس پہ مہر کہتی ہے کہ بیٹا میں نے تو تم سے کوئی بات نہیں کی، وہ مکر جاتی ہے۔ تو ماہرہ اسے کہتی ہے کہ بابا اس نے مجھے بھڑکایا آپ لوگوں کے خلاف، ساری بات اس نے مجھے بتائی تھی کہ 8 سال پہلے یہ کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی تھی، یہ کسی اور سے پیار کرتی ہے۔ یہ سن کر ارمان غصے سے لال پیلا ہوتا ہے اور مہر کو ایک تپڑ رسید کر دیتا ہے، جس پہ عبیرہ اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ عبیرہ کو کہتا ہے کہ عبیرہ اگر تمہاری عزت پہ کوئی بھی بندہ انگلی اٹھائے گا یا کوئی غلط بیانی کرے گا تو اس کی زندگی میں اجیرن بنا دوں گا۔ یہ سن کر مہر وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ عبیرہ ارمان کو روکتی ہے اور کہتی ہے کہ چھوڑ اب تو سچ سامنے آ گیا، جس پہ ماہرہ آتی ہے اور عبیرہ سے معافی مانگتی ہے اور اپنے بابا سے کہتی ہے کہ بابا مجھے پتہ نہیں تھا، میرے تو اس نے کان بھرے تھے، اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا اور اس جھوٹ کے بنیاد پر میں نے آپ سے یہ بات کی تھی کہ یہ میری ماں نہیں بن سکتی۔ تب ارمان اسے کہتا ہے کہ آج کے بعد اگر تم نے کوئی بھی اس طرح غلط بات کی یا سنی تو تم نے سب سے پہلے آ کر مجھے بتانی ہے۔ یہ سن کر مکتی بھی کافی خوش ہوتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں اور خوشی خوشی ارمان اور عبیرہ کی شادی کروا کر اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔